گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کال سے ہی اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران بہت سارے بھائی جب قیام سے اٹھتے ہیں تو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، جیسے گلا صاف کرنا اور سانس زیادہ اونچی لینا، تو نماز کے دوران ایسا کرنا کیسا؟ جی کیا شاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کے اندر کوئی بھی کلام کرنا، چاہے وہ کلام کوئی شخص قصدن کرے، جان بوجھ کر کرے یا بھولے سے کرے، وہ چیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے جو شرعی تقاضے، جو طبعی تقاضے ہیں لوگوں کے، ان میں رخصت دی ہے، اختیار دیا ہے، جیسے کھانسی ہونا ہے یا گلا صاف، قرات کرنی ہے تو اب گلا صاف کرنے کے لیے کوئی کھنکھار رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جو ہے وہ چھینک آ گئی، اس میں آواز آ گئی تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، یا کوئی شخص مریض ہے اور بے اختیار جو ہے وہ کوئی آواز اس کے منہ سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا وجہ، بغیر کسی جو ہے وہ طبعی حاجت کے ویسے ہی جو ہے وہ کھنکھارتا ہے، تو اب اگر اس میں 2 حرف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، 2 حرفوں کی آواز اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اور اتنی بلند آواز سے نکلتی ہے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اس کے اپنے کان خود سن سکیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ کلام مفسد نماز ہو جاتا ہے، وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے ایک کسی کو کھانسی جو ہے وہ ہوئی، تو ایک ہوتا ہے فطری طور پر خود ہی طبیعت کا جو ہے وہ کھانسی کی طرف جو ہے وہ آ جانا اور کھانسی آ جانا، جس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ حتی الامکان تو روکنا چاہیے، نماز کے اندر جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن اب اگر وہ خود ہی آواز نکل جاتی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں، جو قصدن کرے گا تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ اگر کم از کم 2 حرف نکل گئے اور اتنی آواز سے نکلیں کہ اس کے اپنے کان خود سن سکتے ہیں ان حروف کو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کو یہ ہوئی، جیسے انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، تو ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ کوئی قصدن کرے گا، اور مسلمان سے متصور بھی نہیں ہے کہ وہ نماز کو جو ہے وہ کھیل بنائے گا یا اس میں بات کرے گا یا اس میں جو ہے وہ بلا وجہ آواز نکالے گا۔ بعض بزرگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، اٹھنے کی وجہ سے، جب قیام کی طرف اٹھتے ہیں، گھٹنے میں جو ہے وہ شدید تکلیف کی بنا پہ کوئی اس طرح کی آواز نکل گئی، تو بے اختیاری جو ہوگی تو اس پہ حکم نہیں لگے گا۔ تو یوں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، خود اپنے حوالے سے خود ہر ایک فرد کو غور کرنا چاہیے کہ میرا جو یہ عمل ہے یہ کیا ہے۔ اگر قصدن ہوگا اور آواز ہوگی، اس میں حروف پیدا ہوں گے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ ارشاد فرمائے، بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں تراویح میں ہم دیکھتے ہیں جی، کہ کیا کھانسی سے ٹائم پاس ہوتا ہے؟ کھانسی سے ٹائم تو پاس نہیں ہوتا، اصل میں ایک فطری آپ سمجھ لیں یا طبعی تقاضا کہ کسی ایک کو آتی ہے نا تو وہ دوسروں کو خود بخود جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی قصدن، ایک ہے قصدن کہ میں جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ کھانسوں، جیسے اب کوئی جو ہے وہ کسی برابر کسی شخص کو جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے اور وہ کھانس کے جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ
لقمہ دینے کے لیے بھی کھانسنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. جیسے امام جو ہے وہ تیسری میں بیٹھنا نہیں تھا, امام بیٹھنے کی طرف چلا گیا تو مقتدی نے جو ہے وہ کھنکھار دیا کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن بلا ضرورت کوئی جو ہے وہ کھنکھار رہا ہے, کسی کو کوئی اشارے کر رہا ہے, تو اب اگر اس میں الفاظ نکلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایک جو آپ نے بات کی وہ ہوتا ہے کہ چونکہ طویل نماز ہوتی ہے, اب اس میں کسی ایک طرف سے اگر کھانسی بلند ہوئی تو پھر پوری مسجد کے اندر ہی جو ہے ہو جاتی ہیں. تو طبعی تقاضے کے طور پر ہو تو حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی قصدن جو ہے وہ کرے گا اور آواز اس طرح نکلے گی, 2 حرف پیدا ہوں گے, تو نماز فاسد ہو جائے گی. مدی چل کے ناظرین, نماز کے احکام امیر سنت کے کتاب اس اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید نماز کی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. جب ایک مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتے ہیں. تو لہذا آسان اردو میں یہ کتاب موجود ہے, بحر شریعت بھی ہے, لیکن ہر ایک کے لیے بحر شریعت لینا, اس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہونی چاہیے ہمارے گھر میں, لیکن امیر سنت نے امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت اس کتاب کو تحریر فرمایا, تو آپ اسے ضرور حاصل کریں. اسلامی بہنیں جو عمرہ کے لیے وہ اب مدینہ شریف سے دوبارہ مکے آ رہی ہیں, راستے میں وہ ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں, تو اب اسی حالت میں اگر طواف کر لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ عمومی طور پر کئی سوالات اس حوالے سے آتے بھی رہتے ہیں. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ قریب ہے, آپ نے جانا بھی ہے, اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے خواتین کو کہ ایام کے آنے کا, تو چونکہ مدینہ تو ہی میقات سے باہر آفاق کے اندر شمار ہوتا ہے, تو وہاں سے جو بھی مکۃ المکرمہ آئے گا تو احرام باندھنا تو اس کے اوپر ضروری ہوگا. تو لہٰذا میقات سے پہلے جو ہے وہ یہ معلوم ہو جاتا ہے یا پہلے ہی اندازہ ہے, تو ایسی صورت میں آپ مکۃ المکرمہ نہ جائیں. تو یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ ان خاتون کو محرم جو ہے وہ ان کا لے کر انہیں ڈائریکٹ جدہ چلے جائے, اور بقیہ افراد جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے جو ہے وہ ہو کر عمرہ وغیرہ کر کے جو ہے وہ آ جائیں. لیکن اگر جو ہے وہ احرام باندھ لیا اور اب جو ہے وہ میقات بھی جو ہے وہ کراس کر لیا, میقات کراس نہیں بھی کیا, احرام باندھ لیا, تو اب ایسی صورت کے اندر تو پاکی کا انتظار کرنا ہی ہوگا. ناپاکی کے ایام میں عمرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر کر لیا تو ایسی صورت کے اندر تو گناہگار الگ ہوئے اور دم بھی جو ہے وہ لازم ہوگا. اچھا, عمرہ ہو جاتا ہے یا عمرہ بھی باقی ہے؟ عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, لیکن یہاں پر دم جو ہے وہ اس کے اوپر لازم آئے گا, اور گناہ جو ہے وہ ہوگا, اور بہت بڑا گناہ کہ 1,00,000 گناہ کے برابر, کہ اس حال میں تو مسجد میں جانا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی مسجد ہو. یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتے, راستے میں اور مساجد ہیں یا اور وہ مقدس مساجد ہیں جہاں پر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, تو جب خاتون جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں ہوں گی تو ان مساجد میں زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ ذہن میں نہ ہو کہ نہیں صرف حرمین شریفین میں نہیں جا سکتے, کسی بھی مسجد میں جو ہے وہ داخلہ ہی سال کے اندر جائز نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ عمرہ نہیں کیا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, تو انتظار کریں پاکی کے ایام پاک ہونے کا, اور فلائٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ جو ہے وہ کروا لیں, کوئی صورت کریں, اور عمرہ ادا کر کے پھر احرام کھول کر ہی آئیں. اگر کسی نے یوں کر لیا تو دم لازم, اور اگر کسی نے نہیں کیا, عمرہ ویسے ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا اور واپس آ گئی احرام کھول کر, تو ایسی صورت کے اندر اس پر دم بھی لازم ہوگا, اور بعد میں اس عمرے کی قضا بھی لازم رہے گی جو کہ ادا کرنی ہوگی. صحیح. اچھا, ویسے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا, ظاہر پیسوں کا پرابلم ہوتا ہے, لوگ پیسے جمع کر کے عمرہ کرتے ہیں. اب فلائٹ کو اگر آگے بڑھواتے ہیں, بعض فلائٹ ایسی ہوتی ہیں کہ کینسل اگر آپ نے کیا تو سارے پیسے گئے, تو ایسی صورت میں کوئی... اب دیکھیں, اس میں جو صورتیں ہیں وہ تو ہم نے بیان کر دی. اصل یہ ہے کہ ان معاملات میں تجربے کار افراد سے جو ہے وہ اولاً جب حرمین شریفین کا سفر کریں, ویسے بھی آپ بیرون ملک کہیں بھی سفر کریں تو تجربے کار افراد سے مشورہ جو ہے وہ یہ بہت بہتر ہوتا ہے. تو خواتین ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کریں کہ اگر انہیں پتہ ہے کہ ان کے ایام ہوں گے تو وہ پہلے ہی سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہی ٹکٹ کروائیں, کہ اپنے ملک سے مدینہ منورہ ہی چلی جائیں. وہ جب وہاں پاک ہو جائیں پھر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کی طرف جائیں. تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک سہولت ہوتی ہے. اور اگر یہ پتہ ہے کہ نہیں ابتدا میں تو پاکی کے ایام ہے, مکۃ المکرمہ چلے گئے بذریعہ جدہ, لیکن واپسی میں پھر مدینے سے واپسی جو ہے وہ مکے نہ آئیں, یا تو مدینے سے ہی فلائٹ کی واپسی ہو یا پھر مدینہ منورہ سے جدہ کی طرف آئیں,
تو جانے سے پہلے اگر یہ کچھ احکام جو ہے وہ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور کسی سے جو ہے مشورہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کئی صورتیں جو ہے وہ اس بارے میں ہو سکتی ہیں. کئی ہمارے پاس اس طرح کی کالز آتی ہیں خواتین جس کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے وہ معلوم کر لیتی ہیں کہ کتنے دن ہم نے مکے میں رہنا ہے، کتنے دن مدینے میں رہنا ہے، تو انہیں اس کے بارے میں رہنمائی دے دی جاتی ہے کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں آپ کے عمرے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ جو ہے وہ حرمین شریفین کا سفر اس طریقے سے ادا کر سکیں گے کہ کوئی بھی واجب آپ کا چھوٹے گا نہیں. حدیث شریف کے ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ بالخصوص حج کے ایام میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ لاکھوں روپے حج پر خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہ الگ صورت ہے کہ اگر فرض ہے تو اس کی صورت کیا اور جو نفلی حج ہے، لیکن احکام سیکھنے کے حوالے سے بڑی سستی محسوس کی جاتی ہے. ذاتی تجربات بھی ہیں، مفتی صاحب کو بھی ہیں، مجھے بھی ہیں، یعنی بہت ہلکا لیتے ہیں حرمین طیبین کی حاضری کو، عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چکر لگا کے اور اس طرح صحیح کر کے ہو جائے گا. احکام کتنے ہیں، یعنی میں نے تو یہی سنا ہے مفتیان کرام کی صحبت سے کہ سب سے مشکل جو عبادت ہے وہ مسائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ حج کی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہوتا ہے اور بار بار تو ہوتا نہیں ہے. نماز علماء جنہوں نے ان کے مسائل کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو حقیقت درحقیقت پریکٹیکل اس کا ہوتا ہے نا، یعنی جب تک وہ خود ایک ہیں وہ عالم دین جنہوں نے کتابوں کے ذریعے حج کے سارے مسائل پڑھے، ایک وہ ہیں جو کہ مسائل پڑھنے کے بعد حج کر کے آ چکے ہیں. دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، ایک مسئلے کو سمجھنے میں، اس کا سلوشن دینے میں، حل دینے میں، اور کیا کیا صورتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، تو اس سے کافی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اب ایسے مواقع کے اوپر ہم جو ہے وہ ان چیزوں، ایک تو کتاب جو ہے وہ پڑھ لی، بہت سے تو ہیں جو کتابیں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھتے. امیر علیہ سنت نے کئی مسائل جو ہے وہ اس کے اندر لکھ دیے ہیں، اور کن کن صورتوں میں جرم کیا ہوگا تو کفارہ کیا لازم ہوگا، یہ بھی ایک جو ہے وہ معلومات ہے جو حاصل ہونا ضروری ہے. جب وہ معلومات حاصل ہی نہیں ہوتی تو ایسے بھی بسا اوقات فون ہے کہ ہم نے 10 سال پہلے حج کیا تھا، فلاں رکن تو رہ گیا. آج ہم نے حج صاحب کی کتاب پڑھی یا آج مدنی چینل کے فلاں سلسلے میں یہ مسئلہ سنا تو اب پتہ چل رہا ہے اب کیا کریں. تو ایک مسائل سے ناواقفی جو ہے وہ انسان کو غلطی کی طرف لے آتی ہے. تو پہلے سے ہی مسئلہ پتہ ہو کہ اگر جیسے بعض لوگ احرام ہی نہیں باندھتے، جیسے یہ مسئلہ ہے خواتین کا، تو اب اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان سے یا اپنے ملک سے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناپاکی کے اندر تو احرام ہوتا ہی نہیں، تو وہ بغیر احرام کے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ چلے آتے ہیں. حالانکہ بغیر احرام کے مکۃ المکرمہ جو ہے وہ میقات سے باہر والے کا گزرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حالانکہ احرام تو باندھ سکتی ہے وہ، آگے جا کر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پاک ہونے کا انتظار کر لے ہوٹل میں، اور اتنے دن تک وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہے گی. تو حل موجود ہے، لیکن مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. صحیح. حضور یہ ارشاد فرمائیں، SMS ہم لے رہے ہیں، دوران غسل وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دوران غسل اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح. اب جب وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گویا ان پر حدث طاری ہو گیا. صحیح. اب اگر آپ بالٹی کے اندر یہ ہاتھ ڈال دیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا. اب اس سے آپ جب غسل کریں گے تو غسل ہی نہیں اترے گا. تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ دوران غسل جو ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ الگ سے ہاتھ جو ہے وہ دھو کر پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں. اچھا، یہ کہ غسل بھی پورا کر لیا لیکن اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ مسئلہ عموماً بیان کیا جاتا ہے. لوگ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں کہ جناب کیا غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ غسل میں بھی وہ سارے اعضاء دھل گئے جن کا دھونا وضو کے اندر بھی فرض ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ غسل تو پورا ہو گیا لیکن اس کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، تو ایسی صورت میں اب نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا. حدیث چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور ہم ویڈیو کال لیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، بے وضو ہو گئے، اب نمازی کیا کرے گا؟ وضو کرنے سے پہلے وہ صفیں چیر کر جائے یا نمازیوں کے آگے سے گزر جائے یا کوئی اور صورت ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. جی، وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران. نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا کسی نمازی کا، اگرچہ وہ اگلی صف کے اندر ہے، امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، تو حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف نکل جائے. ٹھیک. شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نکسیر جو ہے وہ پھوٹی ہے، تو اس طور پر پیچھے نکل جائے. اب صفوں کو چیرتا ہوا بھی پیچھے نکل سکتا ہے اور نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا بالکل کونے سے بھی نکل سکتا ہے. اور اس حالت میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے،
کیونکہ امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے، تو امام کے آگے عموماً سترہ ہوتا ہی ہے، تو جب امام کے آگے سترہ ہے تو اب مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عموماً ایسا میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ شاید وہ سجدے میں جانے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، اب وہ جب اس پوزیشن پہ نکلتے ہیں نا تو بعض کے سر سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور یہ ہاں دیکھیں عموماً ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے نا، وضو ٹوٹنے کے بعد کوئی دوبارہ آ کر نماز کو وہیں سے کنٹینیو نہیں کرتا، جو صحیح۔ بنا کی شرائط ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹا تو وہیں سے نماز آگے کنٹینیو کریں، اس کی باقاعدہ 13 شرائط بیان کی گئی، عموماً ان پر لوگ جانتے بھی نہیں اور عمل کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے اگر وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ اتنی دیر ٹھہرا رہا تو ویسے ہی جو ہے وہ یہ بنا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب جب اس نے نیت توڑ دی کہ بھئی نماز جو ہے وہ میں نے توڑ لی ہے صحیح۔ اور وضو توڑ دیا، اور اب اس کے بعد عمل بھی ایسا ہو گیا، تو اب اس کا کھڑا ہونا یہ قطع صف بھی بن رہا ہے، صحیح۔ تو اس لیے اس کا انتظار نہ کریں کہ لوگ سجدے میں جائیں گے تو جو ہے وہ میں نکلوں گا، بلکہ جو بھی وقت ہے آپ رکوع کے اندر ہیں یا آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پیچھے کی طرف جو ہے وہ ناک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر نکل جائیں، اور اس میں انتظار جو ہے وہ نہ کریں، اور جلدی وضو کر کے آ کے پھر نئے سری سے نیت کر کے آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں پہلے پڑھی تھی اب آپ مسبوق ہو گئے، امام کے سلام پھرنے کے بعد آپ وہ بقیہ رکعتیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص واقعی بنا کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ جاتا ہے اور آتا ہے تو پھر وہ وہیں سے بھی شامل ہو سکتا ہے، مگر پہلے جو ہے وہ اپنی جو بیچ میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو ادا کرے گا۔ مدی چل کے ناظرین شریعت کے احکام پر عمل کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا، اب شرم کی وجہ سے اگر اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر معلومات کس طرح ہوگی۔ جی اگلی کون؟ اگر کسی بچے نے حج میں جانا ہو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ اگر حج پہ جائے تو عمر کتنی ہو؟ عمر تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اس کو ایک دن کے بچے کو بھی حج پر لے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر حج کی نیت کریں گے والدین ان کی طرف سے، ولی جو ہے تو حج نفل ادا ہو جائے گا۔ اب حج کے جو ارکان کی ادائیگی ہے، تو بچے سے اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس پر کوئی دم وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، اور اس کا حج نفل ہی ہوگا۔ حج فرض بالغ ہونے کے بعد جب صاحب استطاعت ہوگا جب اور حج کرے گا تو حج ہوگا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اب چھوٹا بچہ ہے، اب اسے جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں، مسجد الحرام شریف میں لے کر جانا یا مسجد نبوی شریف کے اندر لے کے جانا، تو چھوٹا بچہ چونکہ جو ہے وہ پیشاب پخانے کا جو ہے وہ نہیں بتا سکتا، تو مسجد میں نجاست لے جانا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نہ یہ کہ چھپا کر بھی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، کہیں کہ بھئی ہم نے تو پیمپر لگا دیا ہے، تو کیا پتہ بچہ جو ہے وہ کب جو ہے وہ اس میں پیشاب وغیرہ کر دے تو مسجد میں جو ہے وہ نجاست ہوگی، تو اس لیے ایسے اتنے چھوٹے بچوں کو لے جانے سے بچنا چاہیے۔ اب اگر لے کر چلے گئے، وجہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کو جانا پڑ رہا ہے، تو پھر اس میں یہ صورت اختیار کی جائے کہ جو باہر کا حرمین شریفین کا صحن ہے وہاں کوئی ایک فرد لے کر بیٹھ جائے، باپ لے کر بیٹھ جائے، اور جو ہے وہ زوجہ جو ہے وہ ماں جا کر جو ہے وہ طواف کر لے، پھر وہ فارغ ہو کر وہ بچے کو پکڑ لے اور پھر دوسرا شخص جا کر طواف کر لے۔ جی اگلی کو۔ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، پلستر لگی ہوئی پورے بازو پہ، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ وضو میں مسح پورے ہی بازو پہ ہو جائے گا یا صرف جو یعنی کہ متاثرہ حصہ اس پہ یعنی کہ نہ ہوگا، اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ اب تھوڑے سے حصے پر چوٹ لگی، لیکن پلستر جو ہے وہ عموماً پورے حصے پر ہی لگتا ہے اور اس کو کھولنا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو اولاً مسح کا نہیں ہے، اولاً یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا سکتے ہیں تو پانی بہائیں، تو اگر پانی بہا سکتے ہیں تو پورے پر ہی پانی بہا دیں۔ ہاں اگر پانی بہانا نقصان دہ ہے تو اب مسح ہوگا، تو اب مسح پورے پر ہی ہوگا، جب وہ پورا ہی کور ہے اور وہ کھل بھی نہیں سکتا تو پورے پر مسح کر لیں گے، تو ایسی صورت کے اندر مسح ہو جائے گا اور وضو ہو جائے گا۔ جی اگلی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو قضاء عمری ہے، قضاء نمازیں جو یعنی 5 سال کی یا 10 سال کی جو کسی وجہ سے قضاء ہو گئی ہیں، ان کا پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، کیسے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں کیا فرض اور وتر ہی پڑھے جائیں گے یا سنتے اور نوافل کو بھی لوٹایا جائے گا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ جس کے اوپر قضا نمازیں زیادہ ہیں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل جو پنجگانہ نمازوں کی ہیں ان کی جگہ پر بھی وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ تاکہ ادا ہو جائیں اور جلد از جلد بری اس ذمہ ہو جائے۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ سنت اور نوافل بھی، تو سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے، فقط فرضوں کی ہوگی اور واجب کی۔ وتر واجب ہے اس کی قضا ہوگی اور بقیہ فرضوں کی ہوگی، فجر کے 2 فرض
ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 اور 3 وتر، ٹھیک ہے، ان نمازوں کی جو ہے وہ قضا کی جائے گی، اور 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 مکروہ اوقات ہیں: سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، طلوع ہونے سے لے کر دوپہر میں زہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، ان 3 اوقات کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، جیسے فجر کا وقت، اس میں قضا نماز مسجد میں یا لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں، کہ یا تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ یار آپ نفل پڑھ رہے ہو، یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نفل نہیں پڑھ رہا، قضا پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ نماز جو قضا کی ہے وہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا منع ہے ان میں علیحدگی میں جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کریں۔ اچھا، سنت ہے جیسے آپ نے فرمایا نوافل جو روز کی ہیں، روز کی اس کی جگہ بھی قضا پڑھیں، ان کی جگہ بھی جو ہے وہ قضا پڑھ لیں سنت ہے تاکہ کون سی؟ سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ تو وہ تو پڑھیں گے، جیسے ٹھیک۔ فجر کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، صحیح۔ عشاء کے بعد کی، یہ تو پڑھیں گے، لیکن جیسے عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ان کی جگہ پر ظہر کے بعد کے 2 نفل ہیں، ان کی جگہ پر جو ہے وہ پڑھ لیں، تو تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ جی اگلی کال۔ محمد اسلم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے یہ پوچھا جو لوگ کاروبار کے لیے پیسہ کسی سے لے کے اور وہ دوسرا بندہ کاروبار میں شراکت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا اس کو پروفٹ دینا 50% جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ شراکت کیا بات ہے؟ دیکھیں، قرض دینا، اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اس قرض کے اوپر آپ کوئی بھی نفع دیں، چاہے فکس دیں یا ان فکس دیں، وہ تو جائز نہیں ہے، کہ وہ حرام ہے اور سود ہے، کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ ٹھیک، ہاں، شریعت مطہرہ میں اس کی ایک باقاعدہ شرکت کی ایک قسم کہلاتی ہے مداربت، ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک انویسٹر ہوتا ہے اور دوسرا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ تو یہ درست ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ آپ پیسے دے دیں، کیش دے دیں کہ تم اس سے کام کرو، صحیح۔ کام کی نوعیت بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کپڑوں کا کام کرو یا فلاں کام کرو، اور جتنا آپ اس کو اختیار دیں گے وہ اسی اختیار کے دائرے میں کام کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیش پہ کام کرو، کیش پہ کیش کر پہ کریں۔ سکتا ہے، آپ کہیں گے کریڈٹ پہ بھی کر سکتے ہو تو کریڈٹ پر بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کنڈیشن لگائیں گے۔ ٹھیک، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، 30-70 بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر نقصان ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اولاً تو پروفٹ سے پورا کیا جائے گا، صحیح، لیکن اگر نقصان جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کیپٹل کی طرف آ جاتا ہے، سرمایہ کی طرف آ جاتا ہے، تو جو سرمایہ میں نقصان ہوگا وہ انویسٹر کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ نقصان ورکنگ پارٹنر پہ نہیں لگایا سکتا۔ ہمارے ہاں عموماً بقیہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ بھئی نقصان ہوگا تو وہ بھی نفع کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ورکنگ پارٹنر کے اوپر نقصان جب تک پروفٹ میں ہو رہا ہے وہ تو دونوں برداشت کریں گے، لیکن جب نقصان کیپٹل سرمایہ کی طرف بڑھے گا تو پھر اس نقصان کو انویسٹر کو ہی برداشت کرنا ہوگا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جہاں میت ہوتی ہے تو تیجا بھی ہوتا ہے، ظاہر سویم جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ مطلب سواری ہو جاتے ہیں کہ بھئی کھانے کی ترکیب بنائی جائے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میت کا جو موقع ہے، انتقال ہوا ہے، اہل خانہ جو ہے وہ غم کی کیفیت کے اندر ہیں، تو اب ان پر بجائے اس کے کہ ان کا غم ہلکا کیا جائے، صحیح۔ یہاں تک فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یا آس پڑوس والے ہیں وہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کر جائیں اور ان کو کھلائیں، کہ وہ بیچارے غم میں ہیں، انہوں نے کھانا وانا سب کچھ اپنا چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں الٹا ہے کہ لے جانا تو دور، وہ بیچارے ابھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جناب ابھی جنازے کے بعد جو ہے وہ دیگیں منگوانی اور ان لوگوں کو کھلانا ہے۔ اب چاہے کوئی بولے نہیں لیکن دل میں یہی صورتحال ہے کہ اس وقت کون چاہے گا کہ دعوتوں کا جو ہے وہ اہتمام کرے، اور وہ موقع دعوت کا ہے بھی نہیں، کہ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ دعوت کس بات کی؟ تو اسلام میں غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے، سوگ کے جو ہے وہ ایام ہیں، 3 دن ویسے ہی جو ہے وہ سوگ کے ہوتے ہیں، تو 3 دن تک کوئی بھی اس طرح کا دعوت کا اہتمام کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی کھانا بنایا ہے تو وہ غنی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، فقراء ہیں، ان اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنا کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے پیسوں سے کریں، یہ نہ ہو کہ مال ترکہ میں سے کیا جائے، ورثہ کی اجازت کے بغیر کر رہے ہوں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ دور دراز سے جو ہے وہ رشتہ دار آئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور وہ ٹھہرتے ہیں، عموماً جو ہے وہ بہنیں ہو گئیں، بھائی ہو گئے، اب وہ ٹھہرتے ہیں گھر کے اندر جو ہے وہ سویم تک،
تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور وہ بھی ایک مناسب انداز میں، اس میں دعوت کی جو ہے وہ لوازمات نہ ہوں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی جو دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، امام صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان میں جو اغنیاء ہیں ان کو اگر دعوت دی بھی جائے، بعض لوگ مجبوراً کرتے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار دیکھو باپ نے تو تمہاری جو ہے وہ شادی پہ اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، باپ کی کڑوی روٹی کے اوپر اس کی جیب سے پیسے بھی نہیں نکل لے، باپ کے لیے اتنا بھی یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے اعتراضوں سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ اگرچہ کر رہے ہوں، آپ کو بلا رہے ہوں، آپ اگر غنی ہیں تو آپ جو ہے وہ نہ جائیں، بلکہ انہیں جو ہے وہ احسن انداز میں منع کر دیں۔ منع نہیں کر سکتے تو آپ خاموشی سے جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور جو افراد کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہاں پر شریعت مطہرہ پر عمل کریں، لوگوں کو بلا بلا کر دعوت دے کر نہ کریں۔ ضرورت ہے کہ بھئی رشتہ دار ہیں جو دور دراز کے شہروں سے آئے ہوئے، ان کے لیے جو ہے وہ الگ سے انتظام کر لیں۔ سب کو بلا کر یوں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ کریں آپ، کہ اگر آپ کے پاس جو ہے اللہ نے استطاعت دی ہے، اپنے مال سے آپ جو ہے وہ لنگر بنوا کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کروائیں۔ اس کا گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماموں یا تایا، جی ان پر لازم ہے کہ یہ لازم کریں، ان پر لازم ہے، یا بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ سمدھیانے پر لازم ہوتا ہے، یا اور کسی پر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور وہ کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کرے، چاہے اہل خانہ کرے یا دوسرے کرے، دعوت کا اہتمام کوئی بھی کرے گا تو وہ ناجائز ہی ہوگا۔ اور دوسرے پر یوں دعوت ڈال دینا کہ جناب انہوں نے ہمارے جو ہے والد کے انتقال پہ کیا تھا تو اب ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تو یہ جو زبردستی والا ہے یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ حدیث شریف کے ناظرین، حالت جو دیکھی اپنی آنکھوں سے وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ قبرستان مغرب میں گئے، مغرب میں جنازہ ہوا، جب واپسی آئے تو عشاء ہو گئی، اب کھانا کھا رہے ہیں، عشاء کی جماعت قائم ہے مسجد، یعنی جب پہنچے تو ظاہر راستوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی دل کی سختی کا عالم، ابھی قبرستان سے جو دفنا کر آئے، موت دیکھی، اور مطلب کھانا کھایا جا رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے، نماز یہ حال ہے۔ تو ویسے بھی یہ کھانا دل کو سخت، علماء نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، انتظار میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ کھانا جو ہے وہ ان کی دل کی سختی جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو خود بھی بچنا چاہیے، اور چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام ہو گئی، یہی وہ وقت ہے کہ وہ ہے نا کہ فساد امت کے وقت اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے، تو یہ وہ وقت ہے کہ یہاں پر جب لوگ ایک عوام جو ہے وہ مبتلا ہے تو اب اٹھیں، اور اس میں کردار بڑے افراد کا ہوتا ہے، گھر کے برادریوں کے جو بڑے افراد ہیں جن کا وہ ہے، وہ منع کر دیں بھائی پوری برادری میں ہمارے اب کھانا نہیں ہوا کرے گا، ختم، جس نے آنا ہے قرآن خوانی کے لیے آئے، بیٹھے قرآن خوانی کرے اور جو ہے وہ فاتحہ کے بعد چلا جائے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں۔ اس طرح بولڈ اسٹیپ بعض افراد لیں گے تو بعض اگرچہ ہوگا کہ آپ کر بھی سکتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو کسی اور، اگر ایصال ثواب کے لیے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے میں اس انداز میں کروں گا وہ دعوت ہی سمجھا جائے گا، آپ الگ سے مدرسے میں جو ہے وہ دے کے بھجوا دیں، کسی غریب علاقے کے اندر جو ہے بھجوا دیں، تاکہ یہاں پر شو آف کے ذریعے اس کا کوئی غلط جو ہے وہ کانسیپٹ نہ لیا جائے، اور آپ کی اس عمل سے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس عمل کو فالو کریں گے اور اس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس میں یہ ہیلا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو نیاز کا نام دے دیں؟ 3 دن تک کوئی ہیلا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو دعوت کی بعد میں بھی جو ہے وہ ممانعت علماء نے کی کہ دعوت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر 3 دن کے بعد 10واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے یا 40واں ہے، اس میں اگر نیت کوئی کرتا ہے اور سچی نیت ہونی چاہیے، اس میں نیاز کی نیت کر لی تو وہ کھلا سکتے ہیں۔ اغنی کے لیے پھر بھی جو ہے وہ اس طرح جو بعد کی 3 دن کے بعد کی بھی دعوت میت کی کوئی صورت ہو تو اس سے غنی کو پھر بھی بچنا چاہیے، اگرچہ وہ حکم سخت نہیں ہوگا جو 3 دن تک ہے، لیکن پھر بھی بچنا بہتر ہے۔ حدیث شریف کے ناظرین اندازہ لگائیں کہ کس قدر علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور دعائیں دیں دعوت اسلامی کو کہ الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر پہنچ کر، داخل ہو کر مدنی چینل کے ذریعے بھی یہ ہمیں احکام سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر میں فقط مدنی چینل ہی چلائیں، تو انشاءاللہ گھر والے، بچے، خواتین سب کے سب انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے اندر ترقی پائیں گے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا جسم سے تو اثر پڑے گا روزے پہ؟ اگر پتہ ہے کہ خون نکلوانے کی وجہ سے میرے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ منع ہے، مکروہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو خون دے سکتے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا کا مطلب بتا دیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تقوی کے اعتبار سے جو ہے وہ امام ہیں، جو متقین ہیں ان کے بھی جو ہے وہ آپ
امام ہیں کہ کئی متقیوں کے آپ جو ہے وہ پیشوا ہیں، امام ہیں کہ وہ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کے سلسلے کے اندر بھی ہیں، اور آپ کا قدم جو ہے وہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے انگلش میں لکھا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا، تو آپ انگلش میں کیا یہ لکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عربی جو الفاظ عربی الفاظ ہوتے ہیں ان کو عربی میں ہی لکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو انگلش ہے یا اور کوئی زبانیں ہیں ان میں عین، حمزہ، ان سب چیزوں کا جو عربی کا ایک حسن ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے انگلش کے اندر دیکھ لیں کہ آپ عین اور جو ہے وہ الف دونوں کے لیے ایک لفظ ہی جو ہے وہ استعمال ہونا ہے، تو اب وہ تلفظ کی درست ادائیگی ممکن نہیں ہوتی، تو بچنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عربی کے اندر ہی جو ہے وہ عربی الفاظ میں، عربی رسم الخط میں ان چیزوں کو لکھا جائے۔ ایک عورت غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن ان کے منسوب بچے وغیرہ وہ غیر مسلم ہی ہیں، اگر مسلمان ہو جائے گی تو ٹھکانہ نہیں ہے، اب کیا کریں اس صورت میں، کیا فرمائیں گے؟ یہ تو بعد میں پیش آنے والی جو ہے وہ مشکلات ہیں، جی جی ان کے لیے ایمان کو جو ہے وہ مؤخر نہ کریں، ٹھیک، کہ کیا پتا کہ یہ نوبت ہی نہ ہے، اس سے پہلے موت آ جائے، تو کم از کم دنیا سے ایمان کے ساتھ تو رخصت ہو، تو اس کو یہی جو ہے وہ ترغیب دلائیں کہ آپ ایمان قبول کریں، سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیں، صحیح، اور پھر آگے کے جو معاملات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہیں، دیگر مسلمانوں سے جو ہے وہ رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی رہنے کی صورت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اگر شوہر اس کا جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر جو شرعی اعتبار سے احکام ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا، عدت کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد صحیح، کسی اور مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے تو گھر بھی مل جائے گا، تو وہ ساری بعد کی چیزیں ہیں، ٹھیک وہ ہے، ابھی بہت ساری چیزیں شیطان خطرات اور وساوس جو لا رہا ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لے گی تو پھر اسلام کا دامن رحمت جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا اٹیچ باتھ میں وضو کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، کیا واش روم میں؟ واش روم میں اٹیچ باتھ کے اندر وضو تو کر سکتے ہیں، وضو کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، یا نہیں بھی بنی ہوئی ویسے بھی کرتے ہیں اور زمین جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے تو وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن اب دعائیں وغیرہ جو ہے وہاں نہیں پڑھ سکتے، دعا باہر سے پڑھ کر جائیں۔ صحیح، اس طرح کے اٹیچ باتھ کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا کہ واش روم کے لیے حاجت کے لیے کوئی گیا اور اب اندر ہی جو ہے وہ اس نے وضو کر لیا اور پھر باہر آ گیا، حالانکہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک، تو باہر آ جائیں، واش روم کی حاجت سے فارغ ہو کر باہر آئیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے دعا پڑھ کے پھر جو ہے وہ دوبارہ اندر چلے جائیں اور جا کر وضو کر کے پھر آ جائیں۔ اندر دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں دل میں نیت جو ہے وہ کی جا سکتی۔ آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام غلام یاسر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اکثر بازو جو ہے ہمارے دروازے کے آگے چھتیں یا آگے پیچھے بلیاں ہوتی ہیں، تو بلیوں کا رونا کیسا ہمارے لیے؟ بلیوں کے رونے کو بعض لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی نقصان نہ آ جائے یا کوئی بلا نہ آ جائے، تو بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بلی رو رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، اور اسے مارنے کے لیے جو بعض لوگ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پتھر کھینچ کر مارے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ ایذا اور تکلیف دینا ہے، اس کو کسی اور ذریعے سے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ دور بھگا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اسے دور بھگا دیا جائے۔ جی، اگلی کال۔ میرا نام اختر رضا اتاری ہے، میں گجرانوالہ سے کر رہا ہوں۔ دارالافتا اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کلام پاک کی روح سے دیگر انبیاء کرام کی شریعتیں کس طرح منسوخ فرمائی گئی ہیں، وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرمائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب تم سے میں جو بطور دین جو رضا ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ہی ہے۔ تو چونکہ پچھلی جو کتابیں ہیں، پچھلی شریعتیں ہیں، بہت سارے وہ احکام ہیں جن کو تو قرآن پاک نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اور پچھلی شریعتیں اپنی اصل حالت کے اندر موجود بھی جو ہے وہ نہیں ہیں۔ ان کے کفار نے، ان کے جو دیگر تھے عیسائی یا یہودی، انہوں نے ان میں تحریفیں جو ہے وہ کر دی ہیں، تو وہ اپنے کلام الہی کی صورت پر دنیا میں موجود نہیں۔ اب فقط
نجات کا واحد جو ہے وہ راستہ اور ذریعہ وہ کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور قرآن پاک پر عمل کر کے ہی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بندہ نجات کا جو ہے وہ راستہ حاصل کر سکتا ہے، ہدایت کا راستہ حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ دین وہ اسلام ہی۔ حدیث کے نازل سلسلے کا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔